Hare
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روشی بابا سے بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. ایک مرتبہ اور پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین.
زبان سے مرتبہ خاتون نے جنت کا بس سارے میرے ساتھ شامل ہو کے پڑھیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ خاتون نے جنت کا بیان ہو کس زبان سے سب مل کے پڑھیے اپنی اپنی حاضری پیش کیجئے بارگاہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بیان ہو کس زبان سے مرتبہ خاتون نے جنت کا بیان ہو کس جنہیں تسی بیٹھے ہو نہیں آواز نہیں روزہ لگا ہوئے گا تو انہوں یقیناً لگا ہوئے گا لیکن جنہ دے صدقے روزے لبے نے کہ قبولیت دیاں سندہ لبڑیاں نے ان ہستیاں دا ذکر پہ کرنا پہے گا میں اور تسی سارے ان ہستیاں دے در دے غلام ٹھیک ہے میں اپنا حق غلامی ادا کرنا تسی اپنا کرو تو اس طرح کرو کہ تھوڑا ایمان خود گواہی دے کہ ایسا ذکر نہیں جائے بس اس تو زیادہ میں کچھ نہیں آگا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ خاتون بیان ہو کس زبان سے مرتبہ خاتون جنت کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ خاتون نے جنت کا کہ بابا ہے محمد مصطفیٰ خاتون نے جنت کا کہ بابا ہے محمد مصطفیٰ بابا ہے محمد مصطفیٰ خاتون مکمل ہو گئی ساری کی ساری رات سجدے میں مکمل ہو گئی ساری کی ساری رات سجدے میں مگر سجدہ نہ پورا ہو سکا خاتون جنت کا مگر سجدہ نہ پورا مگر سجدہ نہ پورا ہو سکا خاتون جنت کا اور اگلا مصرع سنیے رسول پاک ان کو خود اٹھ کر ملتے تھے رسول
بڑا رتبہ ہے یہ خیر النساء خاتون جنت کا. اور اگلا مصرع سنیے. جھکیں گی اہل معاشر کی نگاہیں ان کی آمد پر. اللہ اکبر، کیا شان. جھکیں گی اہل معاشر کی نگاہیں ان کی آمد پر. بڑا اونچا ہے معیار حیا خاتون جنت کا. بڑا اونچا ہے معیار حیا خاتون جنت کا. بڑا اونچا ہے معیار حیا خاتون جنت کا. اور اگلا مصرع اس کو بھی پیارا. ناتی کونین کے والی نے ان کو خاتمہ کوئی. ہن لینڈ لارڈ دی بیٹی ہوئے، امیر کبیر وزیر تے رئیس دی بیٹی ہوئے، باپ دی خواہش ہوئے میں ایک نوکرانی بھی نال دیا، دو نوکرانیاں نال دیوا، ایک گھر دا کم کج کرے، ایک جڑی ہے وہ کچن سنبھال کے بوے، ایک ہور دھیان جڑی ہے دی خدمت کرتی نظر آوے. تین خادماں نال جاندیاں نے، لیکن خدا دی خدائی دے بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی ہے جڑی سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات شرم و حیا دی تاجدار. اچھی بولو. شرم و حیا دی تاجدار جنتی عورتاں دی سردار سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک شادی زمین اٹھے ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک شادی آسمانہ دے عرشاں اٹھے. میرے رب نے دیدی ایتھے بھی حق مار مقرر ہے، اٹھے بھی حق مار مقرر ہے. ایدی دھوم دھام نال شادی کائنات دی اکھ نے کتے ویکھی نے. جتنی اعلیٰ شادی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی دی ہوئی ہے. اتنے میں گل میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں عرض کر دینا نکتا. ادھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے وچ پیدا ہوئے نے. اختلاف ہے سوتے، لیکن میں یہ گل کرنی چاہنا کعبے وچ پیدا ہوئے نے. میں انہاں علماء دے نال جنہاں نے آکھیا کعبے وچ پیدا ہوئے نے. اختلاف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. کعبے وچ مولا علی پیدا ہوئے، ادھر سیدہ کائنات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں دا آپس کے اندر نکاح ہونا ہے. ایک تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، دوجا پیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. ایک پاسے علی المرتضیٰ ہے، دوجے پاسے سیدہ کائنات خاتون جنت خیر النساء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ رضوی علی کعبے وچ پیدا کیوں ہوئے؟ میں کیا جو مینوں سمجھ آئے وہ تیرے نا نکتا ہے کہ بیٹی ہوئے کہ مصطفیٰ دے کر دی ہوئے، ادھر بیٹا ہوئے تے خدا دے کردا ہوئے. ہاں دلہن ہوئے تے مصطفیٰ دے کر دی ہوئے تے دولہا ہوئے تے خدا دے کر دائے ہوئے. نکتہ سمجھ آ گیا. تے شادی بھی ہو گئی
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نوکرانی کوئی نوکر نال نہیں دیتا مصرع سنو توجہ نال نادی کونین کے والی نے ان کو خاتمہ کوئی کیوں اس واسطے کہ دنیا دیکھ لے فکرو بنا خاتون جنت کا کہ دنیا دیکھ لے فکرو بنا خاتون جنت کا پدر ان کے محمد ہے پسر حسنین ہیں ان کے پدر باپ پسر بیٹا یہ فارسی کے لفظ ہے پدر ان کے محمد ہیں پسر حسنین ہیں ان کے اگلی گل بڑی پیاری ہے تو شوہر ہے علی شیر خدا خاتون جنت کا پدر ان کے محمد ہے پسر حسنین ہیں ان کے تو شوہر ہے علی شیر خدا خاتون جنت کا مقطع پیش کرنا چاہنا ساڑھے بھیرا شیخ ساتھی عالم دین بابر حسین بابر علامہ بابر حسین بابر یہ انہوں نے کلام میں نے پیش کیتا اے پڑھا جائے گا میں کیا پڑھا گا یقیناً تو نے بابر کو لتے کونین پائی ہے کیوں ہوا ہے آج تو مدحت سرا خاتون جنت کا انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کتابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوارہ نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف فرما غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیز و دوستوں نوجوان ساتھیوں اور غریب فتماں ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ماہ رمضان المبارک دی آمد اللہ تعالیٰ کی رحمت دا ساڑھے تے سایہ فکر ہونا میری تواڈی خوش نصیبی اور بلندی قبالی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی وچ پھر سانو ماہ رمضان مبارک دیاں اے مبارک گھڑیاں ہو سادہ عطا فرمائی زندگی وچ اللہ تعالیٰ بار بار اے ماہ مقدس سانو عطا فرمائے جڑے بیمار نے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس ماہ رمضان مبارک دی اس تو تقیر دا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے یقینی طور پہ پچھلے جمعے آپ دوستہ نے گناہگار واسطے دعا کی تھی وہ کی صحت واسطے طبیعت اجے بھی مکمل ٹھیک نہیں آپ دعا جاری و ساری رکھو گے اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے اور اس نعمت بیماری نو نعمت تندرستی میں تبدیل فرمائے لیکن میرا بھی گھر دل نہیں لگتا جمعے کا دن ہوئے کہ مرکزی جامع مسجد بغدادی وچ حاضری نہ ہوئے سچی گل ہے ممبر شریف تے بیٹھا دل میرا بھی نہیں لگتا تو میں جس بھی کیفیت وچ ہے سا اللہ تعالیٰ کو عرض و معروض کر کے میں حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل نال میں نے انشاءاللہ گفتگو دی توفیق عطا فرمائے
تیسرے روزے یعنی ماہ رمضان شریف کی 3 تاریخ کو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، اگر توجہ ہوئے تو میں لقبات ذکر کرا تو آپ ذرا بولو سبحان اللہ۔ سیدہ اونچی آواز فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ شہزادہ گل تبادی اما جان سیدات النساء العالمین سیدات النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بارگاہ وچ اساں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے چونکہ 3 تاریخ کو آپ دا وصال شریف ہویا۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، میں نے تمہیں سن کے سنا کہ آپ نے در کی پکی تے سچی غلامی عطا فرمائے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے فاطمہ، کیا فاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کرنے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھے؟ یہ تو میں گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں، آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھے؟ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ، میری تھی دا نام فاطمہ اس واسطے رکھا گیا ہے لأن اللہ عز و جل فاطمہا وفاطمہ محبیہا عن النار، کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ نو تے جننے ادھنال سچی غلامی اختیار کی تھی، محبت اور پیار کا رشتہ استوار کی ہے، فرمایا کہ اللہ نے انہاں سارے انہوں جہنم دیا جو آزاد کر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں جہنم دیا جو آزاد کر دیتا ہے، یعنی نہ سیدہ پاک جہنم میں جا سکتی ہیں نہ انہوں دے نال سچی غلامی کرنے والا جہنم میں جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی امی جان نو کہنے لگے اما جی میں نو اجازت عنایت فرماؤ، کس گل دی؟ کہ میں مغرب دی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جا کے نہ ادا کرا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ غلامی میری اندر ہے، نمازاں پہلے بھی پڑھدا رہا ہے، اج اجازت آئے اپنی اماں جان کو لیندا رہا ہے، اے ماں صاحب دے کاجل والیا اجازت لئی اماں کولوں تے اماں جی دی بارگاہ دے اندر حذیفہ عرض کردے نے اے پیاری اماں جان میرا دل کردا ہے اج میں جاواں جا کے نماز قائم کراں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پہلے محلے دی مسجد دے اندر نماز قائم کرنا، ہن میں مسجد نبی اندر جانا چاہنا اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اے اماں جان تواڈی تے اپنی بخشش دی دعا دا سوال جا کے کر دینا، سونیا میری بخشش واسطے بھی مہربانی فرما دیو، میری اماں جی بھی بخشش واسطے بھی دعا فرما دیو، میرے واسطے بھی دعا کر دیو، میری اماں جی واسطے بھی دعا کر دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مغرب دی نماز دا ٹائم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے نماز قائم کر دے رہے پے، جس ویلے نماز قائم کر لئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما رہے، حذیفہ آندے نے میں بھی اوتھے بیٹھ گیا حتیٰ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نے، انہوں نے نماز عشاء واسطے اذان دیتی ہے، میں بھی اوتھے بیٹھا، دیگر صحابہ بھی اوتھے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوتھے تشریف فرما رہے، میں بھی بیٹھا رہا، عشاء کی نماز ہو گئی، جماعت قائم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیا، پیچھے مڑ کے نہیں تکیا تے بغیر دیکھیوں فرمان لگے میرے پیچھے پیچھے آن والیا کیا تو حذیفہ ہے؟
اچھی کہہ دے میرے پیچھے پیچھے آن والے کیا تو حذیفہ ہے اج کرتے نے مازاق دے کاجل والے ودو ہا دے چہرے والے بلیل دیاں زلفاں والے آمیر دیاں کندلاں والے علم نشرہ دے سینے والے یا گنڈا والے گرے گرے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال دین قربان ہو جائے میں حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت حذیفہ جی اپنی گل پیش نہیں کی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ میرے پیچھے پیچھے چپ کر کے آن والے جا اللہ تینوں بھی بخشے اللہ تیری ماں نو بھی بخش دے اچھی کہہ دے اجے دسیا نہیں مار لو یا گوش اجے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل دیاں گلاں پیش نہیں کیتیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی فرما دیتا ہے اے حذیفہ جا اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نو بھی بخشے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت حذیفہ عرض کر دے نے سونے چہرے والیا جو اجازت ہوے کہ میں واپس چلا جاواں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ ذرا ٹھہر جا ذرا رک جا اے ہنے میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلا کبھی زمین اٹھے نہیں آیا آج پہلی بری آیا ہے یہ میری بارگاہ دے اندر سلام پیش کرن دی اللہ کو اجازت لے کے آیا ہے میرے رب نے فرمایا ہے یہ ملک فرشتہ میرے سونے دی بارگاہ میں جانا ہی جدوں محبوبہ کو جائیے پھر خالی ہتھی نہیں جائے گا میں دو تحفے دینا وا یہ بھی جا کے لے جا یہ بھی جا کے محبوب دی بارگاہ پیش کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ آج فرشتہ آیا ہے اس کو پہلا کبھی نہیں آیا دو تحفے لے کے آیا ہے یہ سونے چہرے والے وہ کیڑے کیڑے تحفے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا تحفہ لے کے آیا ہے نالے سلام پیش کرتا ہے نالے اللہ دی طرف ایک گفٹ دینا ہے پیا ایک تحفہ دینا ہے پیا ایک پیغام دینا ہے پیا یہ سونے چہرے والے تہاڈی بیٹیا فاطمہ زہرا دا مقام ہے رب فرماندا ہے پیا یہ سونیا تیری بیٹیا دا شان ہے سیدہ فاطمہ یہ سیدہ تو نساء العالمین سونیا تیری بیٹی فاطمہ جڑی ہے ساری کائنات دنیا عورتاں دی سردار ہے اور ایک روایت الفاظ نے سیدہ تو نساء اہل جنہ جنت دیاں جنیاں عورتاں نے انہاں ساریاں دی سردار تیری بیٹی فاطمہ ہے کشان سمجھ آیا جی رب کلدا پیا اس سنیڑے رب بھیجدا ہے پیا یہ پیغام رب بھیجدا ہے پیا یہ جنتی عورتاں دی سردار ہے ان کو پوچھے نسبی سیدہ فاطمہ کون ہے میں کیا سیدہ فاطمہ او نے جڑیاں خود جنتی عورتاں دی سردار نے انہاں دے دوویں پتر جنتی جواناں دے سردار نے فاطمہ جنہاں دا شوہر قیامت والے دن جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کردا ہوئے گا اور تعریف کی لینا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ نے جنہ دے دوویں پتر جنتی جوانا دے سردار نے یہ نے جنہ دا شوہر جنہ دا سردار جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتیاں ٹکٹاں تقسیم کر دے ہوں گے سیدہ کائنات دا تعریف ہے یہ انہاں دی بیٹی نے جنہ دے سر اتے میرے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہویا ہے اللہ اللہ یا رسول اللہ حق کیا یا زندہ زندہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعریف ہے
اینا جملے اندر میں لگا ہوں تعارف پیش کرن حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی سفر واسطے باہر تشریف لے جاندے نے سارے نالوں آخر ہوتے اپنی بیٹی فاطمہ نال ملاقات کر کے جاندے نے گھر وچوں جہدے نال بہتا پیار ہوئے بندہ سفر تے نکلنے لگے تو سارے آخر تے انہوں ملتا ہے تے جدوں واپس آوے تو سارے پہلا انہوں ملتا ہے جہدے نال بہتا پیار ہوئے رزلٹ تو آپ کر لینا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر واسطے تشریف لے جان تے سارا نو آ کر تے اپنی بیٹیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کر دے جدوں واپس آندے نے سارے نالوں پہلا حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال ملاقات کر دے نے ایک اور میں تعارف لگا پیش کرن جدوں صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہندے نے کوئی مسئلہ پیش کرنا ہوے کوئی عرضی پیش کرنی ہو کوئی سوال پیش کرنا ہوگے کوئی رکویسٹ کرنی ہوگے یا کوئی بات عرض کرنی ہوگے کہ صحابہ دا طریقہ دے تکیہ کلام ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سونیا میرے ابا جان تے امی جان تواڈے تو قربان ہو جان کون آندے نے بولو کون آندے ہوندے نے صحابہ آندے ہوندے نے اے نقطہ ضائع نہ کریا جے صحابہ آندے ہوندے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین تواڈے قدمہ دی دھوڑ تو قربان ہو جائے میرے ماپے تواڈے تو قربان ہون سنو سیدہ کائنات کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو آ کے جس ویلے مل دے نے ایک جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے جنہاں سارے صحابہ آندے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ماں ذات دے کاجل والیا ساڈے ماپے تواڈے تو قربان ہو جان جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیا فاطمہ زہرا نال ملاقات کر دے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آندے نے فدا کے ابی یا فاطمہ اے فاطمہ میرے والدین تیرے تو قربان ہو جانا ہائے 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 اٹھ کے مارنا رہا اٹھ کے نعرہ مار اینجے مارنا زندہ باد فدا کے ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ زہرا جی ابا جی حکم فرمایا میرے ابا جان میری اماں جان فاطمہ تیرے تو قربان ہو جان جنہوں سارے صحابہ اے آندے نے سونے ساڈے ماپے تواڈے تو قربان وہ سونے چہرے والا آپ فرما دینے پہ اے فاطمہ میرے والدین تیرے تو قربان نے اے ساری رات سجدے کرنے والی فاطمہ اے آپ خود اپنے نورانی تے نازک ترین ہتھاں مبارکہ نال چکی پیس کے حسنین کریمین واسطے آٹا بنان والی فاطمہ زہرا جڑی ساری رات اپنے اللہ دی عبادت کے اندر گزار دیاں نے اس آیت کریمہ دی تفسیر عملی پیش کر دیاں نے رب العالمین نے فرمایا میرے بندیاں دی علامتاں وچوں وی علامت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اچھا کہہ لے ہو قرآن پاک سن کے مزہ آوے تو باواز بلند بولیا کرو سبحان اللہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب العالمین نے فرمایا میرے بندیوں نے جڑے راتاں گزار دے نے کدی قیام کر دیا کدی سجدے کر دیا اور کیڑا تعارف پوچھ دے
سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا تارو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پیش کیتا ہے نا جملیاں دے نال فدا کے امی بابی ابی با امی یا فاطمہ اے فاطمہ میرے ابا جی تھے اماں جی تواڈے تے قربان ہو جائے اے فاطمہ میرے والدین تیرے تے قربان ہو جائے مسلمان بھائیو اے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہ سیدہ کائنات نے جنہاں نو میرے اللہ نے شرم و حیا دا تاجدار بنایا ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار بڑی بدنصیبی ہے کیڑی زبان ہے وہ بدبخت جڑی حضرت سیدہ کائنات دے ذکر تو چپ رہے گی خوش بخت بیٹھے ہو خوش بختی دا عملی مظاہرہ کر کے سیدہ پاک دی بارگاہ وچ سلام عقیدت پیش کر لو اے باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے باغ نبی کی بہار بار والے بھی پڑھو سیدہ پاک دی غلامی وچ رہ کے پڑھو انشاءاللہ مصیبتاں ٹل جان گیاں بے برکتیاں اٹھ جان گیاں سارے عمل صحیح ہو جان گے جدوں سیدہ پاک اپنے ابا جی دی بارگاہ ساڈیاں سفارشاں پیش کر دین گیاں مل کے ایک آواز نہ سارے بابا سے بلند مسجد دی فضا گونج جائے تے اللہ راضی ہو جائے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے سیدہ کائنات نو پتہ چل جائے میرے پترا دے منن والے بیٹھے ہوئے نے مولا مرتضیٰ نو مشکل کشا منن والے بیٹھے ہوئے نے کہ میرا تذکرہ کر دینے پہ اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے باغ نبی دی بہار فاطمہ ہے باغ باغ نبی کی بہار فاطمہ نکرانی میرے آقا نے دیتی کیوں کائنات نو پتا چل جائے حوران جنت تیرے در کی کنیز نہیں سمجھ آئی تو گل سمجھ نہیں آئی نکرانیاں نہیں دکھیاں سونیا کیوں فرمایا انہاں نو پتہ لگ جائے اے جنتی اوڑا ساریاں فاطمہ دیاں نکرانیاں نے حوران جنت تیرے در کی کنیزیں سمجھ کے سنو حوران جنت تیرے در کی کنیزیں حوران جنت تیرے در کی کنیزیں تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار صرف غلام دعوت پڑھنی تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار
فاطمہ اور چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، فاطمہ چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ، ہوتی ہے جب تو بے قرار، پڑھو پڑھو، ہوتی ہے جب تو بے قرار، جب مولا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہلکے نازنین خنجر چلیا ہوئے گا، جس میں انور نالو سر انور جدا کیتا گیا ہوئے گا، سیدہ فاطمہ تربیاں ہون گیا، روح فاطمہ اضطراب کا شکار ہو گئی ہوئے گی۔ وہ جملہ ذرا توجہ نہ سنیا ہے، جدوں امام علی اصغر دا جسم چھلنی ہویا ہوئے گا، حضرت امام علی اکبر دی جوانی تے سواریاں دلہائیاں گئیاں ہون گیا، اس ویلے سیدہ کائنات دی کیفیت مبارکہ کی ہوئے گی، پھر سنیا دے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، ہوتی ہے جب تو بے قرار، ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ، ہوتی ہے جب تو بے قرار، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے۔ سیدہ تواڈی طبیعت مبارکہ ذرا نساز ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاندے نے، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا، چہرہ نبی کا، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ۔ کیا شان ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیڑا شان بیان کرا، اے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تواڈی عظمتوں نثار جاواں، تو حرم علی اور بیٹی نبی کی، حرم آندے نے بیوی نو، تو حرم علی اور بیٹی نبی کی، تو حرم علی اور بیٹی نبی کی، اے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ، اے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ، اے باغ نبی کی بہار فاطمہ، اے شرم و حیا دی تاجدار۔ کیڑی کیڑی شان بیان کرا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑیاں ام المومنین ساریاں دی ماں نے، صرف ایمان والیاں دی ماں نے۔ فرماندیاں نے جدوں فاطمہ میرے شکم اندر ولادت دا وقت آیا تے عرب دیاں میریاں وہ سہیلیاں میرے نال ناراض سن، کیوں؟ آندیاں سن کسے امیر کبیر رئیس نال شادی کر دیوں تے ساڈے مشورے نال کر دیوں، تو ایک یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال شادی کر رہی ہے، اسی تیرے نال ناراض ہاں۔ ادھر سیدہ پاک دنیا تے آن والیاں نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیلیاں نو پیغام بھیج دیاں نے، آؤ دائیاں بنن واسطے، ساریاں انکار کر دیتا، پریشان بیٹھیاں نے، اچانک اکھاں کھولیاں نے، سامنے چار بیبیاں کھڑیاں نے،
اچھی آواز نال یا اللہ جڑا سبحان اللہ اچھی آکھے زندگی وچ کدی قرضہ نہ لگے جڑا ہور اچھی سبحان اللہ آکھے مولا او دے ماپیاں دا سایہ او دے تے دراز ہوئے تے جڑا ہور اچھی سبحان اللہ آکھے انہوں چھتی چھتی نہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب ہو اینی گل ہی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا 4 بیویاں سامنے کھڑیاں نے جنہوں نظر اٹھائی کلام شروع کیتا پتہ لگا ہے بنو ہاشم دیاں بیویاں نے پرانیاں عورتاں نے نمیاں نے یہ مختلف طرح کی خواتین نے کچھ اپنے قبیلے دیاں کچھ دوسرے قبائل دیاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی پوچھیا بی تسی کون ایک بولی کہنے لگی میں موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ ام کلثوم کی ہویا جو نہ دائیاں بڑھن تو انکار کیتا ہے اسی جو موجود کہ دوجی بولی میں اسحاق علیہ السلام دی اماں جان حضرت سارا آ گئی اج فاطمہ زہرا دی دائی پر نواز دے آ گئی تے تیسری خاتون بولی کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ آ گئی چوتھی خاتون بولی کہنے لگی میں عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آ گئی اج فاطمہ زہرا دیاں دائیاں پڑھن واسطے آئیاں وا ایک دائی سجے بہ گئی روایت چوندا ہے ایک دائی کھبے بہ گئی ایک دائی اگے بہ گئی ایک دائی پیچھے بہ گئی تھوڑی دیر گزری ایک نور دا ٹکڑا صرف نور دا ٹکڑا نہیں بلکہ میرے حضور دا ٹکڑا میں بھی نہیں ہوں گا چندہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر دا ٹکڑا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر لنگی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گودی انور کے اندر تشریف لے آئیاں نے جہاں گودی میں جائیاں نے سیدہ کائنات گودی میں تشریف لے آئیاں نے سیدہ خدیجہ کبریٰ توجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے نیتی محسوس کرنیاں پئی جتوں تک میری نظر جاندی ہے ہر پاسے نور ہی نور نظر آ رہا بولو 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 جتوں تک نگاہ جا رہی ہے نور ہی نور ہے گل مکی نہیں توجہ فرما دیاں نے مینوں اپنے کمرے وچوں جنت دیاں خوشبوواں پہ آیا ہوندیاں نے جنت دیاں خوشبوواں ہوندیاں نے پہلاں دے نہیں سن فاطمہ آئیاں نے تے جنت دیاں خوشبوواں بھی نال ہی لے آئیاں نے تے تائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے اپنی بیٹی نو اٹھایا خدیجہ دے کمرے وچ آئے اپنی دھی نو اٹھایا سینے دے نال لایا بوسا لیا پلاواں لیاں پیار کیتا تے پھر ایک میرے آقا نے کی کیتا ہے قریب کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سونگ دینے پہ آپ دیاں خوشبوواں لے رہے ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ کر دیاں نے اے سونے چہرے والیا ایک دیاں خوشبوواں لے رہے ہو فرمایا میری بٹیا فاطمہ زہرا وچوں جنت دیاں خوشبوواں آ رہی ہیں
جنتیاں خوشبوئیں آ رہی نے مہک فردوس کی مکہ کی گلیوں میں چلی آئی مہک خوشبو مہک فردوس کی مکہ کی گلیوں میں چلی آئی مکہ کی مکہ کی گلیوں میں مہک فردوس کی مکہ کی گلیوں میں چلی آئی مہک فردوس کی مکہ کی گلیوں میں چلی آئی جب آغوش مادر میں وہ جنت کی کلی آئی اللہ اکبر یا رسول حق چاریہ یا رسول زندہ زندہ اس واسطے تے آپ زہرا دے بولو کی آندے زہرا جنت دی کلی آئے آئے ایسی کلی جدے وچوں جنت دیاں خوشبوئاں بولو ایسی کلی جدے وچوں جنت دیاں خوشبوئاں وقت گزر گیا شادی ہو گئی پھر مولا حسن پیدا ہو گئے جی ظہر دی نماز تو بعد مولا حسن پیدا ہو گئے ادھروں مؤذن نے عصر دی اذان دیتی ہے فاطمہ زہرا اٹھ کے نماز لیاؤ کو ایسی خاتون کائنات وچ جڑی ہون بچے نو جنم دے وے ادھروں اذان ہوئے اٹھ کے نماز نیت لے رب کعبہ دی قسم ہور کوئی خاتون نظر نہیں جے آنی جدوں بھی دھیان پڑے گا سامنے سجدہ کائنات نظر آنی چونکہ خدا دی خدائی وچ انہاں دوواں خوناں تو پاک کوئی عورت نہیں جے کوئی ہے تو انہوں فاطمہ زہرا دے انہوں کی آنے فاطمہ زہرا امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ الشرف المحبت کے اندر پوری بیاس سے کی تھی اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی کتاب الخصائص الصغرا کبرا نہیں الخصائص الصغرا اس کے اندر آپ نے سیدہ پاک دی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی لکھی ہے فرماتے ہیں آپ کی خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی کہ مہانہ خون تمہیں پاک سیدہ زہرا نے کہ بچے نے ولادت تو پاک والے خون تمہیں پاک سیدہ زہرا نے لیکن اس بلد کا ہونا بچے کی جان کے لیے بڑا ضروری ہے بچے کی جان کے لیے بڑا ضروری ہے اللہ کی قدرت جب بچہ قرار پاتا ہے یہ بلڈ روک دیا جاتا ہے پھر اللہ بچے کو ایک ناڑو عطا کرتا ہے پائپ لائن
جس کا کنیکشن اس ناف کے ساتھ ہوتا ہے، ناف کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ خون بچے کو ایز اے خوراک مہیا کرتا ہے۔ اس خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے یا حکیم بیٹھا ہے، اس کو علم ہوگا، ان سے پوچھئے کہ جس بچے کا پیدائشی طور پہ نارون نہ ہو وہ بچہ کبھی زندہ پیدا نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کا پائپ لائن ہی نہیں ہے جس کے ذریعے خوراک ملنی تھی، وہ خوراک کی پائپ ہی نہیں ہے، تو اس لیے بچہ زندہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس پائپ لائن کا صحیح ہونا ضروری ہے، چونکہ اس کے ذریعے اللہ بچے کو وہ خون اور رزق عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، مولا حسن پیٹ میں ہے، نہ سمجھ آئی تاں ہی بول چھڑے آجائے، مولا حسین شکم میں ہے لیکن اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، اس سے تو آپ پاک ہیں، اس سے تو آپ پاک ہیں، وہ بلڈ سسٹم نہیں ہے، اس سے تو اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ تو پھر بچے کی خوراک تو ہوتی ہے یہی، تو حسن بھی پلے، 9 مہینے حسین بھی پلے، تو پھر خوراک کیا تھی؟ جاؤ دنیا کے کسی مفکر کے دروازے پہ چلے جاؤ، ہو سکتا ہے مسئلہ علماء نو نہ پتا ہوئے، فواد چودھری نو پتا ہوئے، یہ صحیح گل ہے، ہو سکتا انہوں علم ہوئے کیونکہ بہت بڑا عالم ہے۔ دنیا کے کسی مفکر کے پاس چلے جاؤ، کسی محدث کے پاس چلے جاؤ، یہ بڑے بڑے جو گرو گراج ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، کہیں سے سوال کا جواب تمہیں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اگر اس کا جواب لینا ہے تو آؤ بریلی شریف چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو حضور، مولا حسن کی خوراک کیا تھی، مولا حسین کی خوراک کیا تھی؟ سنیا، چپ کر کے نہ بیٹھنا، اس جملے کا استقبال کرنا، پتا چلے آپ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدہ کائنات کا ذکر سن کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے، نور تیرا سب کرانا نور۔ اللہ یا رسول اللہ، یا کوئی جوان تکڑا ہے نعرہ لان والا، تکڑا جدے میں جان ہوئے تو نعرہ لائے، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت سراج الامت کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے توجہ۔ میرے امام نے جواب دیتا ہے کسی شادی نور نہیں ہوتے، نوریاں دے پتر بھی نور نے، اتیاں بھی نور نے، فرماند نے تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نور کا تو ہے نور تیرا سب نور کا تو ہے نور تیرا سب
اگر تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور کا تو ہے عین تو ہے سب گھرانہ نور کا تو ہے سب گھرانہ تو ہے عین نور تو ہے اگر تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اتنے اور کسی خوراک کی لوڑ نہیں وہی بجائے سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری سبحان سبحان نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا حضرت سیدہ کائنات جس ویلے شادی ہو گئی اپنے گھر چلیاں گئیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ دے گھر تشریف لے جاندے سن پورے 6 مہینے تک فجر دے ویلے میرے آقا انہاں دا دروازہ کھٹکھٹاندے سن تے فرماندے کی سن الصلاۃ یا اہل البیت پورے 6 مہینے تک اچھا وہ جنہ سامان سی نا آپ دا اصل تے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ سامان سی نا جنہوں اسی جہیز آنے ہستے فاطمہ زہرا جہیز آپ نے جہیز دیتا گیا نا یہ حضرت علی اور مرتضیٰ کے پیسے تھے اور ان کا سامان تھا وہ اور حضرت علی پاک کے گھر کا سامان تھا ایک سوٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتا سی اپنی بیٹیا اجی وہ نواں سی پایا نہیں سی نواں سی پایا نہیں سی اجی وہ زیب تن نہیں فرمایا اجی رکھے ہے وہ اکڑ گیا سیدہ کو سوٹ چاہیے میری بیٹی یہ دا تن ٹکن نو کپڑا کوئی نہیں سنو سخاوت آپ دی سوٹ چاہیے آپ دے دل وچ 2 خیال آئے سوٹ پرانا بھی ہے تے ایک نواں بھی ہے نواں دیاں کہ پرانا دیاں دل وچ 2 تصور آئے ہیں نواں دیاں یا پرانا دیاں فوری طور تے وہ تصور ختم ہو گئے تے اللہ دے قرآن دا تصور آ گیا بولو 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 اللہ دے قرآن دا تصور آ گیا
چوتھا سپارہ پہلی آیت کریمہ آپ کے ذہن کے اندر آ گئی. رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تسی نیکی ہرگز نہیں پا سکتے ہو نہ چر تک جنہ چر اللہ دی راہ دے اندر اور شاہ قربان نہ کر دیو یا پیش نہ کر دیو جڑی شاہ نہ تانوں سب تو زیادہ پیار ہے سب تو زیادہ محبت ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دل اندر خیال آیا پرانے نالوں نویں سوٹ نال مینوں بہت پیار ہے میں اللہ کولوں نیکی لینی ہے تے پرانا دیکھ نہیں لینی. آپ نے صندوق کھولیا ہے نواں سوٹ جڑا بابا جان نے پیش کیتا سی عنایت فرمایا سی عطا کیتا سی وہ سوٹ پاکا والا مقدرہ والا جنوں میرے آقا دے یداللہ والے گورے گورے ہاتھ لگے ہوئے سر وہ سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھاں دے چکیا ہے سائل نو عطا کر چھڑیا ہے. فرمایا جا اللہ دی بارگاہ وچ تیرے واسطے آ گیا ہے اے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک قبول ہو گیا ہے. جا جا کے اپنی بٹیا دا تن ڈھک لے. ان دوسری بات میں لگا کر آپ نے 2 دن کھانا نہیں کھاتا بلکہ 1 دن کا واقعہ ہے. حضرت علی پاک کھانا کھا لیا حسنین کریمین کھانا کھا لیا حضرت فاطمہ زہرا اجے کھانا نہیں کھاتا. ادھروں سائل آ گیا انہیں دروازہ کھڑکا دیتا. دروازہ کھڑکن دی دیر فرمایا کون ہے سیدہ تہاڈا سخیاں دا دروازہ ہے میں منگن واسطے آیا وا 2 دن دا بھکھا وا. آپ نے فرمایا میرے بیٹا حسین میرے بیٹا حسن جی ماما حکم ہوئے فرمایا میرا کھانا اٹھا لو سائل نو دے آؤ عرض کر دے میری پیاری اماں جان تسا جے کھانا نہیں کھادا اجے تے تسا ایک نوالا بھی نہیں توڑیا. فرمایا کوئی گل نہیں میں 1 دن دی بھکھی ہاں پر وہ 2 دنوں دا بھکھا ہے اس نو جا کے دے دیو کتے میرے ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عطا والی تے سخاوت والی چادر نو داغ نہ لگ جائے. وہ ساڈے وال نہیں آئے وہ تے محبوب دی دھی سمجھ کے آئے نے وہ سرکار دا گھرانہ سمجھ کے آئے نے. اللہ دی راہ وچ جدوں بھی دینا ہوئے اینا دیو کہ اللہ دے قرآن دی آیت تواڈے ذہن وچ رہے. فاستبقوا الخیرات اللہ دے راستے وچ دین واسطے اینا دیو ایک دوجے نال ود کے کوشش کرو دین دی اودی وجہ اے اللہ نے ارشاد فرما دیتا جڑا سجدہ کائنات نے سوچیا ہے من تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. اونا چر نیکی نہیں پائی جا سکتی ہرگز نہیں پا سکتے نیکی نو جنہ چر اللہ دے راستے وچ او شے خرچ نہ کر دیو جڑی سار نالوں تانوں بہت پیاری لگدی ہے جڑی سب تو زیادہ پیاری لگتی ہے. تے میریاں ماما پینا بیٹیاں جڑیاں تشریف فرما نے یہ انہاں واسطے بطور نصیحت میں لگاواں بات کرن کبھی ثقافت برطانیہ وال توجہ نہ کرے آجے کبھی انہاں ڈرامیاں فلماں وال توجہ نہ کرے آجے جدوں بھی کردار اپنانا ہوئے سیرت اپنانی ہوئے سیدہ کائنات نو اپنا ماڈل بنایا جے اپنا ماڈل بنایا جے انہاں دے کردار نو سامنے رکھیا جے یہ او ذات ہے جنہاں دا ایک وال بھی ساری زندگی نہ چند نے ویکھیا ہے نہ سورج نے ویکھیا ہے. اے بازاراں دی زینت بڑھنے والی میری ماں میری بہن میری بیٹی اج بھی وقت اپنے آپ نو پردے دے اندر لے کے آ جا. سیدہ کائنات پہلے دن دا چن کدی نہیں سن ویندیاں پہلی رات دا چن اجے میں اسی بڑے شوق نہ وینے پہلی رات دا چن چڑھیا کہ نہیں
آپ نہیں سن ویندیاں کیوں پوچھیا تسی کیوں نہیں ویندیاں فرمایا غیر محرم مرداں دیاں نگاہاں چند تے پیاں ہوندیاں نے میں تے یہ بھی برداشت نہیں کردی اس چند وال جدے تے غیر محرم نظراں ٹکائے ہوئے نے فاطمہ دی نظر اس چند تے بہ جائے ہن مصرا میں امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ دا پڑھ کے سمیٹنا آپ اس واسطے ساریاں گلاں نہیں ایک گل 100 گل دی گل کردے نے فرماندے نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ را سیدہ فاطمہ را سیدہ فاطمہ خیریے ذرا مینوں قطعی طور تے شک نہیں اس گل وچ مینوں پکے کہ تسی سارے عاشق ہو اس گھرانے دے مینوں پکے شک نہیں جیڑا جیڑا ہستے سیدہ کائنات دے در دا نوکر ہے نا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میں تسلی دے دیا ذرا اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں بھائی سارے لوگ جنہیں ان پڑھنا نا میرے نو ہاتھ اتنے رہن دو باقی تھلے کر لو چونکہ میں تو ان تنگ نہیں کیتا پوری تقریر وچ سارے پڑھو گے ماشاءاللہ اللہ سارے نو اجر عطا کرے اجر عطا کرے مل کے ذرا اس طرح باجو فضا وچ بلند رہن تے پڑھنا ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ سلا مصطفیٰ جان لام شمع بس میں ہدایت پہلا گھونسلا شمع بس میں اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ اجلا آرا عفت پہلا گھونسلا مصطفیٰ جانے لام شمع بز میں سخاوت دیکھو دے آلہ شجاعت دیکھو دے آلہ شرم و حیا دیکھو دے آلہ نسبت مصطفیٰ دیکھو دے آلہ حسب دیکھو دے آلہ سنیوں یا اپنا نسب دیکھو دے آلہ سارے خوش ہو کے سنیا ذکر بولیے بھائی خوش ہو کے سنیا ذکر اسی نوکراں 5 تن پاک دے بولو 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 یکم رمضان المبارک نو جمعہ ہوئے 2 نو ہوئے 3 نو ہوئے 4 نو ہوئے 5 نو ہوئے جدوں بھی پہلا جمعہ ہوندہ ہے تھوڑے اگے اسی ایک اپیل کرنے ہوندے ہیں تے ہمیشہ کوشش کر دی یہ سیدہ پاک دا جدو ذکر ہوندہ ہے نا ادو اپیل کرنے ایسے
पैंतन पाक दे नां नाल प्यार करने वाले हो। सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी चादर तत्हीर दा हया करने वाले हो। इन्हां दी सखावत का तुहानूं पता है, इन्हां दी जुर्रत का तुहानूं पता है, इन्हां दी बहादुरी का तुहानूं पता है। जिन्हां दे पुत्रा ने 72 तन कुर्बान करके नाने दे दीन की लाज रखी। असी उन्हां दे नां ते कुछ दे सकने हैं ना, अल्लाह दे घर वास्ते दे सकने हैं। मैं ना किसी तन मन धन इन हस्तियों के नाम उत्ते कुर्बान करना चाहूँगा। जेड़ा पैंतन पाक दे नां दी निस्बत नाल 5000 रुपया अल्लाह दे घर की खिदमत वास्ते आ जाए और ये सारा नजराना जेड़ा पेश